جی شکریہ عمران جی آپ صاحب، کا۔ آپ کو جی آواز آ حضرت رہی؟ جی جی آ رہی ہے، مجھے صحیح آواز آ رہی ہے۔ جی 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 آج آپ تشریف لایا، خوش آمدید۔ آ، آپ کی شرائط وغیرہ عنوان طے ہے نا، موضوع وغیرہ پہلے؟ جی جی وہ طے ہے، میں نے بتا دیا تھا حضرت کو۔ اچھا جی، اب پھر جی علامہ صاحب اجازت ہے شروع کریں؟ اب اچھا، آپ کو موضوع کا نہیں، پتہ ہے طارق بھائی؟ جی جی، شیعہ کا کلمہ اور ان کا عقیدہ توحید پر انہوں نے گفتگو کرنی ہے۔ یہ اپنا بتائیں نا کہ ان کا اعتراض، مجھے تو نہیں معلوم ان کا میں عقیدہ تھوڑا سا شیعوں کے عقیدہ توحید پہ آغاز اعتراض کرتا کیا ہوں نا، نا۔ اچھا آغاز چلیں۔ کرتا ہوں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین الکرام، آج ہمارے ساتھ جناب اہل سنت کی طرف سے پاکستان سے علامہ مولانا عمران معاویہ صاحب تشریف فرمائے، اور دوسری طرف میری جانب جناب علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب تشریف فرمائے۔ آج ان کے درمیان میں ایک موضوع ہے، عنوان ہے یہ جو شیعہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان پر ان کو اعتراض ہے، اور عقیدہ توحید، اس پر یہ گفتگو ہے۔ اور محترم ناظرین، آج بروز ہفتہ ہے اور مورخہ 23 مئی 2026 ہے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ نہایت علمی اور ادبی طریقے سے یہ گفتگو ہو، تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ابتدائی گفتگو کے لیے میں جناب سب سے پہلے جناب مولانا عمران معاویہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ کے لیے بات کریں۔ جی بیان کریں جی، آپ تشریف لائیں۔ جی اللہ یاری صاحب کو بھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی آ شروع رہی کریں، آپ آواز آ رہی ہے۔ جی اچھا حضرت، میرا پہلے گفتگو کریں گے ہم شیعہ مذہب کا جو کلمہ ہے اس کے اوپر، جی اور اس کے بعد جو عقیدہ توحید ہے اس کے اوپر۔ تو اب جو ہے میرا اللہ یاری صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ سوال ایک عام بچے سے بھی پوچھے نا تو وہ بھی بتائے گا کہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اسلام میں لانے کے لیے بنیادی جو چیز ہے وہ کلمہ ہے، اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو جی جی کیا جو مذہب شیعہ کا کلمہ ہے، یہ اللہ یاری صاحب کے ہاں یہ اس کی کلمے کی کیا حیثیت ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ پہلے یہ اس چیز کو کلیئر کریں، پھر اس کے بعد آگے گفتگو کریں گے۔ اور یہ گزارش ہے تاکہ دونوں جو ہے ادب کے ساتھ گفتگو کریں، اور اللہ یاری صاحب کے جب وہ بولیں تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے درمیان میں نہیں بولوں گا، اور جب میں گفتگو کروں تو اس میں اللہ یاری صاحب نہ بولیں۔ دیکھیں، یہ تو جی رسول سر۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے سب فرقے جہنمی ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ شیعہ نے بھی روایت کیا، آپ لوگوں نے بھی روایت کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی الى 73 فرقہ كلهم في النار الا فرقہ، میرے امت کے سب فرقے جہنمی ہیں۔ سب جو فرقے یعنی فرقے جہنمی، 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنمی سوائے ایک فرقے کے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہ انسان صرف شہادتین پڑھے اس سے مسلمان تو ہو جاتا ہے، اس سے مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن کیا واقعاً وہ اہل نجات میں سے قیامت کے دن ان لوگوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں ہمیشہ کے لیے لے کے جائے گا؟ یہ کلمت شہادتین سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ میری امت کے اکثر فرقے جہنمی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، آپ کہتے ہیں نا وہ پورے امت میں سب سے افضل صحابہ ہیں، ان کے متعلق آپ کے بخاری میں احادیث ہے کہ ان کے سے فرمایا کہ انا فرطکم علی الحوض وسیرد علی رجال منکم فیؤخذ بهم ذات الشمال، یہ بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے کہ میں آپ سب سے پہلے حوض پہ پہنچ جاؤں گا، حوض کوثر پر، اور آپ صحابہ میں سے کچھ لوگ وہاں پہ لائے جائیں گے اور پھر وہاں سے دور کیے جائیں گے جہنم کی طرف، حتی اقول اصحابی اصحابی، میں پکاروں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں۔ کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا من بعدک، آپ کو کیا معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں شامل کی ہیں؟ تو امت کی اکثریت جہنمی، جو آپ کہتے ہیں نا صحابہ سب جنتی ہیں، صحابہ سب بہترین، وہ بھی ان کے متعلق آپ کے متواتر احادیث میں کہ وہ بھی ان میں سے بہت سارے جہنمی۔ اللہ یاری صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب آپ سوال اگر جواب نہیں دیا نا تو آپ پر تکرار کریں نا کہ اب میں نے جواب نہیں دیا۔ تو اب دیکھیں تو میرا اب سوال آپ سے کیا تھا اور آپ اس کا آپ نے کہا جواب تھا کہ مجھے بیچ کیا میں نہیں دے بولیں رہے گے۔ ہیں؟
آپ نے کہا تھا بیچ میں نہیں بولیں گے نا، آپ نے ہی کہا تھا نا۔ آپ ٹائم لگائیں نا، ہاں نہیں تو اب جب آپ کہیں ٹائم لگے، انہوں نے سوال کیا نا، ہاں کوئی بات نہیں، ابتدائی ٹائم کوئی بات نہیں، ٹائمر کی ضرورت یہ جب آپ یہ دونوں آپ کہہ دیں ٹائمر لگا دیتے ہیں تو لگا دیتے ہیں، نہیں کہتے تو نہیں لگاتے، یہ خود اگر کہہ دیں تو لگا دیتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے نہیں، وہ کہ ان کا سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان کا جب بچہ یا جب کوئی غیر مسلم کو مومن بناتے ہیں تو اس میں کلمہ شہادتین پڑھتے ہیں، تو یہ اس طرح کا شاید ان کا سوال تھا، اس کو تو ہم بھی کہتے ہیں نا مسلمان صرف خالی اسلام امتی بننے کے لیے کہ بھئی آپ کوئی نہ کہتے کہ آپ ہندو ہیں، کوئی عیسائی ہیں، مسلمان امت میں شامل ہونے کے لیے شہادتین کافی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ اہل نجات بھی ہیں نا۔ تو اس میں کیونکہ سب فرقے آ جاتے ہیں، اسلام میں کوئی مسلمان ہے جو شہادتین نہیں پڑھتا، سب مسلمان آپ کے قادیانی بھی شہادتین پڑھتے ہیں، یہ معاویہ بھائی، لیکن اس سے کوئی جنتی نہیں بنتا۔ جی اب دوبارہ سوال کرو جی، جواب نہیں دیا، سوال کرو۔ اس نے یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا، آپ بس بولے مسلمان ہو گیا لیاری صاحب۔ اگر کوئی واقعہ دل سے پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، وہ ظاہر میں مسلمان بنتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر میں مسلمان ظاہر میں مسلمان ہے۔ تو اب جس شخص نے آگے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل یہ نہیں پڑھا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے مجھے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل جو آگے یہ نہیں پڑھا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس پہ اوپر اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر یہ نہیں پڑھتا کیوں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک دفعہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اتنا جاہل ہے بھائی، دعوت کی روح سے انکار نہیں کرتا، وہ اپنے کیمرے کو آپ نہ چڑھیں بھائی، کیمرہ ایک جگہ پہ رکھے نا، کیمرے کو آپ بار بار ہلا رہے ہیں، پتہ نہیں ہاتھ میں پکڑا ہوا کیا ہے، وہ آپ کی تصویر پہ خراب ہو جاتی ہے نا، ایک ہی حالت میں رکھ دیں کسی ٹیبل پہ، کسی اس پہ۔ اچھا، اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو وہ جہالت کی وجہ سے نہیں پڑھتا یا عداوت کی وجہ سے نہیں پڑھتا، اس سے یہ سوال کیا جائے گا۔ اگر جہالت کی وجہ سے نہیں پڑھتا تو وہ ایک جاہل ہے، گمراہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کرے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایمان پہ داخل نہیں ہوا، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایک عام مسلمان ہے، اور اس کا امر اللہ کے ہاتھ میں، المرجعون لامر اللہ، جیسے قرآن نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کا عاقبت اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ چاہے اس کو قیامت کے دن اس کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیج دے، اللہ چاہے اس کو معاف کر دے کہ اس کا عذر ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اگر لیکن اس کو پتہ تھا اور اس نے ماننے سے انکار کر دی، جیسے آپ ہیں، آپ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی خلیفتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرا خلیفہ، علی ولی کل مؤمن من بعدی، اس کے باوجود آپ نہیں مانتے، اس کو اقرار نہیں کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق نہیں کرتے، بلا شک بلا ریب آپ ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں کافر ہیں، کیونکہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی آپ نے انکار کیا اور قیامت کے دن آپ خلود کریں گے جہنم میں۔ جی، ظاہر میں مسلمان ہیں اور حقیقت میں کافر ہیں، یہ آپ کے جملے۔ جی بالکل، کوئی بھی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مانے، شہادتین پڑھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مانے، وہ ظاہر میں مسلمان میں حقیقت میں کافر ہے۔ اچھا، یعنی کہ جس نے بھی علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ نہیں پڑھا وہ ظاہر میں مسلمان ہے، حقیقت میں کافر ہے۔ نہیں، میں نے عرض کیا دو طرح کے ہیں، ایک ہے جاہل ہے بیچارہ، پتہ ہی نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے، اور دوسرا عداوت کی وجہ سے۔ ایک نہیں جانتا اور ایک جانتا ہے، وہ ثابت ہے جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت کو ادھورا نہیں چھوڑا ہے، محمل نہیں چھوڑا کہ بھئی تمہیں پتہ ہی بتایا نہیں کہ میرے بعد کیا کرو، کس کی کون لیڈر ہے، ایسے ہی مر گئے جی، ختم ہو گئے، بتایا نہیں جی۔ بعد میں امت نے کہا کہ بھئی امام کی ضرورت ہے، کس کو بناؤ، کسی نے کہا ابو بکر کو بناؤ، کسی نے کہا فلان کو بناؤ، جھگڑے ہوئے، پھر آخر میں ابو بکر پہ کسی نے ابو بکر سے بیعت ہوگی نا۔ یہ اگر اس کو پتہ ہو کہ یہ ماجرا غلط ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد واقعا اہل بیت علیہ السلام کو امام بنایا، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یہ متواتر حدیث ہے، یہ پتہ ہے، اس کے باوجود کہتا ہے میں نہیں مانوں گا، شیعوں کے سے ضد ہے جی، نہیں مانوں گا، تو بلا شک بلا رائے، یہ گرچہ ظاہر میں مسلمان ہے، حقیقت میں باطن میں یہ کافر ہے۔ جی صحیح ہے۔ دنیا میں اس پہ اسلام کے حکام جاری ہوں گے، دنیا میں اس کے ساتھ نکاح صحیح ہوگا، دنیا میں آپ اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، دنیا میں اگر اس کا باپ مر جائے اس کو میراث بھی ملے گا نا، یہ سب مسلمانوں کے حکام اس پہ جاری ہوں گے، لیکن قیامت کے دن
اس پہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کافر جیسا معاملہ کرے گا. یہ حضرت صحیح ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ دین لے رہے ہیں ائمہ سے، صحیح ہے؟ آپ کی سر. کتابوں کے اندر لکھا ہوا حوالہ بحوالہ میرے پاس موجود ہے. تو یہ کلمہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل 12 اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی پڑھا ہے؟ ہاں سب نے پڑھا ہے، سب نے پڑھا ہے. حوالہ دیں مجھے. جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جی حوالہ دیں حضرت. یہ میں آپ کو میں تمہوں سنانا اب سن لیں جی، حوالے سن لیں جی، ٹھیک ہے نا. جی 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 حوالے حوالہ سن. دیں. جی سر، جی سر، حوالوں میں ٹائم لگے گا بھائی، ٹھیک ہے نا، آخر تک آپ نے سننا ہے. جی جی میں سن رہا ہوں، آپ حوالہ دیں مجھے جی سر. کہ فلانے جی سر. فلانے امام نے یہ کلمہ پڑھا علی ولی اللہ جی وسیع سر میں رسول آپ کو اللہ بتاتا و ہوں، میں بتاتا ہوں. دیکھیں محترم ناظرین، چلا یہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب اصول من الکافی جزء اول، یہ صفحہ نمبر 441، حدیث نمبر 8، حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ان اول اہل بیت نوح اللہ باسمائنا لما خلق السماوات والارض، ہم وہ اہل بیت ہیں کہ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام لیا ہے جب اللہ نے زمین و آسمان خلق کیا. امر منادیا فنادا، جب زمین و آسمان خلق کیا تو ایک منادی کو حکم دیا کہ تو اعلان کرنے والا زمین و آسمان میں اعلان کر. تو اس نے ندا اس طرح دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ ثلاثا، 3 دفعہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. دنیا میں سب سے پہلا ندا یہی تھا. واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 دفعہ اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور ثلاثہ واشہد ان علی امیر المؤمنین حقا، ثلاثہ. اور 3 دفعہ اس نے یہ ندا دی اشہد ان علی امیر المؤمنین حقا، اشہد ان علی امیر المؤمنین حقا، اشہد ان علی امیر المؤمنین حقا. 3 دفعہ اس نے ندا دی جب یہ زمین و آسمان کی خلقت ہوئی. اوکے، یہ کتاب الاحتجاج لطبرسی، جلد نمبر 1. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ کے پاس کٹ رہی ہے نا، ادھر نہیں کٹ رہی. کتاب الاحتجاج لطبرسی جزء اول، یہاں پر یہ حدیث ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جی آ رہی ہے آ رہی ہے. آپ حضرت کی بھی امام آواز آ رہی ہے. قاسم بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے ہاں محلے میں، ہمارے شہر میں علماء ہیں، شیعہ نہیں ہیں. وہ اس طرح روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پہ گئے تھے تو عرش پہ یہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابو بکر صدیق. یہ کہتے ہیں عرش پہ لکھا تھا، پیغمبر نے یہ دیکھا. فقال سبحان اللہ غیروا کل شیء حتی ھذا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، ان جھوٹوں نے ہر حدیث کو جھوٹی حدیث بنا دی، تغییر دیا، چینج کیا، اس کو بھی چینج کیا. فرمایا ان اللہ عز وجل لما خلق العرش كتب علیہ، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو خلق کیا تھا، عرش پہ یہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اجمعین. جب عرش کو خلق کیا تھا عرش پہ یہ لکھا تھا ولما خلق اللہ عز وجل الماء كتب في مجراه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وآلہ. جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو خلق کیا تھا تو پانی کے مجرا کہتے ہیں جہاں پہ پانی بہتی ہے، وہاں پر اس کے بہنے کی جگہ پہ جہاں سے پانی بہ رہی ہے وہاں پہ لکھا تھا اللہ نے خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ. ولما خلق اللہ عز وجل الکرسی كتب على قوائمه، جب اللہ تعالیٰ نے کرسی خلق کیا تو کرسی کے اس کے جو پائے ہوتے ہیں اس پہ یہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی امیر المؤمنین. اچھا، ولما خلق اللہ عز وجل اللوح كتب فيه، اور جب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ خلق کیا تو اس میں یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ وآلہ. ولما خلق اللہ اسرافیل كتب على جبهته، اور اللہ تعالیٰ نے جب ملک مقرب اسرافیل علیہ السلام کو خلق کیا تو اس کے ماتھے پہ یہ لکھا، اس کے پیشانی پہ یہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین.
ولما خلق الله عز وجل جبرائيل عليه السلام كتب على جناحيه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. اللہ یاری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ آپ نے حوالہ کیا، حدیث تو ختم ہونے دیں نا پھر بات کریں. ابھی تو حدیث کا نصف میں پہنچا نا. عمران بھائی آپ نے کلمہ مانگا نا، یہ تو خلقت سے پہلے جب اللہ نے جبرائیل، ایک منٹ حدیث ختم ہونے دیں نا. حدیث آپ نے مانگا، کم از کم حدیث تو آخر تک تو پڑھوں نا. اب کچھ تسلی رکھو، کچھ صبر کریں، کچھ صبر کریں نا، کچھ صبر. اجازت ہے نا، اللہ نے لکھا ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل خلق فرمایا تو جبرائیل کے شہپر پہ سبحان اللہ، وہاں پہ اللہ نے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام. ولما خلق الله عز وجل السماوات كتب في اكنافها لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ وآلہ. جب اللہ تعالیٰ نے سماوات خلق کیا تو سماوات کے گوشے گوشے میں یہ لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. ولما خلق الله عز وجل الارضین كتب في اطباقها، جب اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو خلق کیا تو زمین کے ہر طبقے پہ یہ لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وآلہ. ولما خلق اللہ عز وجل كتب في رؤوسها، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ خلق کیے تو پہاڑ کی چوٹی پہ لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وآلہ. ولما خلق اللہ عز وجل الشمس كتب علیہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے سورج خلق کیا تو سورج پہ لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. ولما خلق اللہ عز وجل القمر كتب علیہ، اور اللہ نے جب چاند خلق کیا تو چاند پہ یہ لکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اچھا، وَهُوَ السَّوَادُ الَّذِي تَرَوْنَهُ فِي الْقَمَرِ، اور یہ وہی سیاہی ہے، وہی سیاہ رنگ ہے جو آپ کو چاند میں نظر آتی ہے. فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ، لذا بس امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب آپ میں سے کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیں تو اس کے بعد فوراً یہ شہادت دے دیں کہ امیر علی علیہ السلام سب مؤمنین کے شہنشاہ ہیں. اچھا، آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے معاویہ صاحب، پریشان تھے آپ. یہ معاویہ صاحب عمران بھائی ثابت ہو گئے ہیں اب، یہ آ جائیں گے، فریز ہو گئے 1 منٹ کے لیے، ان کا کنیکشن بن جائے گا. ہاں بن گیا جی، یہ بن گیا یہ کھول دیں ان کا مائک اپنا کھول دیں عمران صاحب. یہ حضرت یہ بار بار خود ہی کٹ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں کرتے بھائی، آپ کا اپنا کنیکشن ہوگا، انٹرنیٹ ہوگا، کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے ٹیکنیکل. اب کیمرہ تو آپ ایک کو جگہ میری آواز رکھیں. آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اللہ یاری صاحب، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ 12 اماموں میں سے کسی امام نے یہ کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ آپ آگے سے مجھے دکھا رہے ہیں فلانی جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے، سورج پہ یہ لکھا ہوا ہے، ستاروں پہ یہ لکھا ہوا ہے، زمین پہ یہ لکھا ہوا ہے. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ 12 اماموں میں سے کسی امام نے یہ کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ میں نے عرض کیا نا، پہلا حدیث میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی دکھائی ہے نا، دوسری حدیث بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے نا. اس میں سب میں یہی ہے. پہلی حدیث میں یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان خلق کیا تو منادی کو حکم دیا کہ تم ندا دے دو. اس نے 3 دفعہ ندا دی لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور 3 دفعہ اس نے ندا دی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 دفعہ اس نے ندا دی اشہد ان علی امیر المؤمنین حقا. یہ 3 دفعہ اس نے ندا دی. یہ کس کی حدیث ہے؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے نا. اور یہ کس نے یہ ندا دلوائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دلوائی ہے. یہ کلمہ ثابت ہو گیا نا کتب سے. یعنی جی دوسری حدیث میں نے دکھا دی. ہاں دوسری انہوں نے یہی کلمہ پڑھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ حضرت آپ کی کتابیں جو آپ کی بنیادی کتابیں ہیں، جی یہ ہماری کتاب ہے جی، میں نے اپنی کتابیں دکھائی. جی محمد بن یعقوب الکلینی، ان کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، محدث ہے، ہمارے عظیم الشان محدث ہیں. جی تو ادھر جو کلمہ لکھا ہوا ہے نا آپ کی کتاب میں، ان ابی عبداللہ قال قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں پہ علی ولی اللہ کے لفظ اس میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کسی پورا حدیث پڑھیں نا، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ پورا حدیث پڑھیں.
کس باب میں یہ میں آپ کو حوالہ آگے تو دے دو. حوالہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. جلد 1 ہے کتاب التوحید صفحہ 82 اور 83 ہے. آگے ملا یحضر الفقیہ. ایک منٹ پورا حدیث پڑھو, پورا حدیث پڑھیں نا آپ, مہربانی کریں پورا حدیث پڑھیں, عبارت پڑھیں. میں جلد نمبر میں 1 صفحہ آپ نمبر کو 82, جلد 1 صفحہ نمبر 82. جی ابھی آپ مجھے پورا سنیں نا, آپ پورا سنیں مجھے. آگے ملا یحضر الفقیہ آپ کی کتاب ہے. دیکھیں عمران بھائی, اس میں یہ حدیث میں یہ ہے نا, آپ نے جو حدیث پڑھی ہے کافی شریف سے, قولوا لا الہ الا اللہ, بولو جی کہ لا الہ الا اللہ, یہی ہے نا. آگے محمد رسول آگے اللہ کیا ہے؟ پورا لکھا ہوا ہے, محمد اچھا یہ رسول اللہ. اب یہ دیکھیں, میں آپ کو یہ کافی دکھا رہا ہوں, صفحہ نمبر 82, صفحہ نمبر یہ 82 ہے. دیکھو یہ جلد نمبر 1 ہے, دار الکتب جی الاسلامیہ, صحیح ہے. اب اس میں چلتے ہیں صفحہ نمبر جی 82, صفحہ نمبر 82 82. یہ دیکھو جی, وہی چیز ہے. اس میں کہاں لکھا ہے جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں نا, میں نہیں کہتا آپ جھوٹ پڑھ رہے ہیں, وہ اس میں حدیث لکھا آپ ہوا پوری ہے نہیں پڑھ رہے نا, وہ پوری حدیث ہمیں دے دو. اس میں کیا لکھا ہے پوری ہم پڑھیں, ہم جواب دے دیں آپ کو. یہ صفحہ نمبر 82 آگے 81. اور میں جو سرچ کر رہا ہوں نا, اس طرح کافی شریف میں قولوا لا الہ الا اللہ, یہی عبارت آپ نے پڑھی ہے, قولوا لا الہ الا اللہ. جی قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دیکھیں, یہ اس طرح کی حدیث کافی میں مجھے نہیں مل رہا. قولوا لا الہ الا اللہ یہ کسی اور کتاب میں ہوگی, شہادتین, یہ کافی شریف میں اس طرح نہیں ہے. ایک دفعہ میں پھر سرچ کرتا ہوں, یہ کسی اور, آپ صحیح نہیں پڑھ رہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی میں یہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ ساتھ میں علی ولی اللہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا, آپ جو بتا رہے ہیں نا قولوا لا الہ الا اللہ, یہ کسی اور کتاب کی ہوگی, کسی نے آپ کو غلط ریفرنس دیا نا. کافی آپ نے خود, اب کافی میں دیکھا, کافی آپ کے ہاتھ میں, دکھاؤ, اٹھا کے دکھاؤ. آپ تو چیٹ سے پڑھ رہے ہیں میرے نا. پاس نہیں ہے نا, یہ تو مسئلہ ہے, میرے پاس کتاب نہیں ہے نا. آپ جو الاسلامیہ تہران والا جو دارالکتب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ میں نے دکھا دیا, نہیں ہے بھائی, نہیں ہے اس طرح. یہ آپ جو کے آپ پاس پڑھ رہے ہیں نا, الاسلامیہ تہران والا ہے. یہ عبارت کافی شریف میں نہیں ہے. کتاب ہے نہیں تمہارا, کتاب میں دکھا رہا ہوں, میں کتاب لے کے ہوں پیچھے سے, میں اسلامیہ والے, ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں. لائیں آگے بھی سنیں نا, پھر اکٹھی لے کے ہیں, پھر اکٹھی کتاب بھائی لے صاحب, کے. ایک منٹ لوگوں, دیکھو یہ سپاہی صاحبہ صاحب کے مولیاء ہیں نا, ان کا نام یہ عمران معاویہ سپاہی صاحبہ کے ہیں, یہ ہمارے دوست ہیں. آپ تو بھاگ رہے ہیں, آپ تو ابھی سے ہی بھاگ نہیں, رہے ہیں. اور کتاب دکھا رہا ہوں نا بھائی, آپ کتاب ابھی سے دیکھو. جان چھڑانا شروع ہو گئے. نہیں جان نہیں چھڑا رہا بھائی, میں آپ کو کتاب دکھا رہا ہوں, یہ دیکھو کتاب, دیکھو بھائی, اپنی آنکھوں سے دیکھو, الجزء الاول دار الکتب الاسلامیہ, دار الکتب الاسلامیہ نا. ایک منٹ بھائی صاحب, اب صفحہ نمبر 82, صفحہ نمبر 82. دارالکتب الاسلامیہ تہران. ہاں دار الکتب الاسلامیہ تہران ہے بھائی, یہ دیکھو دار الکتب الاسلامیہ, دار الکتب الاسلامیہ تہران, صحیح ہے, صحیح دکھا رہا ہوں نا, دار الکتب الاسلامیہ. دیکھو بھائی میں غلط نہیں دکھا رہا, دار الکتب الاسلامیہ تہران بھائی, یہ ہے, یہ جز نمبر 1 ہے, جز نمبر 1, الکافی الاصول من الکافی. یہ دیکھو الجزء الاول, جز اول دکھا رہا ہوں بھائی. یہ صفحہ نمبر 82 ہے, یہ صفحہ نمبر 83 ہے, صفحہ نمبر 82 ہے, اس کے 82. دیکھو بھائی میں غلط نہیں کہہ رہا, صفحہ نمبر 82, اور دیکھو بھائی, دیکھو یہ صفحہ نمبر 82 ہے, اس کے بعد صفحہ نمبر 83 ہے. اب بتاؤ اس میں کہاں لکھا ہے جو حدیث آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں اس میں. آپ متن نکالے نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے بھائی, میں نکالوں, کیسے نکالنا آپ کا کام ہے, وہ آپ حوالہ دے رہا ہے نا. حوالہ جب غلط دے رہا میں صفحہ نکالوں, ادھر نہیں ہے. سپاہی صحابہ والوں نے آپ کی بے عزتی کے لیے آپ کو غلط نقل دیا نا, آپ کو غلط نقل دیا جو ہے نا, آپ بھاگ رہے ہیں نا. پہلے میں آپ بھاگ رہا نے ہوں. اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ 12 اماموں میں سے کسی امام نے کلمہ پڑھا ہو, اب آپ یہاں پہ آ کے جان چھڑا رہے ہیں. وہ میں نے دکھا دیا, حدیث دکھا دی, کہتے ہیں 12 اماموں میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے سردار ہیں, ہمارے چٹے امام ہیں, کہتے ہیں 12 اماموں سے کسی سے دکھاؤ. آپ نے یہ دکھایا ہے کہ فلانی جگہ پہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے, فلانی جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے. آپ نے مجھے یہ نہیں دکھایا کہ 12 امام, حضرت علی نے یہ کلمہ پڑھا ہو, حسن نے یہ پڑھا ہو, حسین نے پڑھا ہو, امام باقر تقی علی نقی, امام حسن جعفر عسکری, صادق علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ پڑھوایا ہے, ٹھیک ہے نا, پڑھوایا ہے. اور امام جعفر صادق اجازت دیں, اور شیعوں کو بھی حکم دیا کہ جب بھی تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو, اس کے بعد کہہ دو علی امیر المؤمنین, ٹھیک ہے نا.
سلام اللہ. اور اس کے علاوہ میرے پاس بہت سارے احادیث ہیں, آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے حضرت, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ کلمہ پڑھو, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ قرآن مجید میں نہیں ہے, تو پھر آپ نسختی سے اس کو آپ کو ثابت کرنا چاہیے تھا. دیکھیں قرآن میں نہیں ہے تو کتنی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہے نا, حدیث میں. آپ کا یہ سوال تو نہیں تھا کہ قرآن میں مجھے دکھاؤ. دیکھو آپ کا حکم تو یہ نہیں تھا کہ قرآن, آپ نے کہا کہ کسی امام کا قول دکھاؤ نا. اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں آپ کہتے ہیں حدیث عشرہ مبشرہ پہ آپ کا ایمان ہے نہیں ہے, عشرہ مبشرہ پہ آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس طرف بالکل بھی نہیں. آپ 1,24,000 انبیاء پہ آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن میں موجود ہے, یہ قرآن میں موجود ہے بھائی. زغدۃ القبر, قبر میں انسان کو عذاب ملتی ہے, یہ قرآن میں موجود ہے. کتنی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہے بھائی. کہتا قرآن میں, اب بدل گیا, کہتا قرآن میں دکھاؤ. شروع سے کہتا نا قرآن میں دکھاؤ. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ امام, آپ کے بقول کہ امام جعفر صادق سے یہ کہا. دیکھو آپ نے کلمے کی بات کیا نا, کلمہ تو ثابت ہو گیا الحمدللہ. اب معذرت کرو شیعوں سے. عمران بھائی سپاہی صاحب کے نمائندے, شیعوں جھوم جاؤ. ایسے ذلیل کیا نا, ایسے اب بچھاڑ کے مارا نا سپاہی صاحب کو, ایسے شکل بنایا. دیکھو ماشاءاللہ شیعوں جھوم جاؤ. ہاں اب پنڈی مری ایوبیا, ہاں جتنے مولوی ہیں اس کی ہیلپ کرو, اس کو نقل دے دو. لکھا ہوا ہے, آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے, فلانی جگہ پہ لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ کلمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا, آپ کہتے ہیں اللہ نے امام جعفر صادق کو حکم دیا. امام حسن نے پڑھا, آپ کہہ رہے ہیں یہ زمین پہ لکھا ہوا ہے, یہ فلانی جگہ پہ لکھا ہوا ہے. یہ تو آپ چل میں دکھا دیتا ہوں بھائی, دکھا دیتا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام نے بھی پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا, میں دکھا دیتا ہوں. صحیح ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے علی ولی اللہ پڑھا ہے. ہاں میں دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اجازت دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی ولی اللہ پڑھا ہے. اجازت دیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی, میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. اجازت دیں گے؟ جواب دینا, پھر آپ بتائیں مجھے, میرے آپ سوال کا جواب دیں. اجازت دینا بھائی صاحب, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور بھائی صاحب مزید سپاہی صحابہ والو سنبھال لو بھائی, آ رہا ہے بھائی, طوفان آ رہا ہے. شیعو جھوم جاؤ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ فاطر میں, الیہ یصعد الکلم الطیب. اللہ کی طرف, سورہ مبارکہ فاطر آیت نمبر 10, اللہ کی طرف اوپر جاتا ہے. کیا چیز؟ کلام طیب, پاک سخن, پاک بات. حضرت پوری آیت پڑھیں, نہیں پوری آیت پڑھیں شروع سے. من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. صدق اللہ العلی العظیم. تو اللہ کی طرف اوپر جاتا ہے, الیہ یصعد, اوپر جاتا ہے کلام طیب. اب یہ کتاب تفسیر ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی, یہ مدرسہ امام مہدی علیہ السلام میں چھپی ہے, ملاحظہ کریں یہاں پر. وقال علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام, میرے آقا حضرت مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا, یصعد الیہ کلم الطیب, یہ کلام طیب جو اللہ کے پاس جاتا ہے. یہ کون سا کلام ہے بھائی؟ کلام طیب, پاک کلام کون سا ہے, پاک سخن کون سا ہے؟ تو فرمایا ہوا قول, یہ وہ قول ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفۃ محمد رسول اللہ حقا وخلفاؤہ خلفاء اللہ. یہ وہ کلام ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفۃ محمد رسول اللہ حقا, اور علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق خلیفہ ہیں, جانشین ہیں. وخلفاؤہ خلفاء اللہ, اور امام علی علیہ السلام کے 11 جانشین, 11 خلیفہ اللہ کے جانشین ہیں. والعمل الصالح يرفعه علمه في قلبه بأن هذا الكلام صحيح كما قلته بلسانه. عمل صالح جو اللہ کے پاس جاتا ہے وہ انسان کا یقین ہے, جو میں نے زبان سے یہ کلمہ پڑھا نا, یہ صحیح, یہ وہ عمل صالح جو اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مزید کہتے ہیں کہ دکھاؤ کہ اہل بیت علیہ السلام نے پڑھاؤ. میں اہل بیت علیہ السلام کا دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے امالی صدوق, امالی صدوق, شاب المطبعۃ حیدریہ نجف اشرف میں. ملاحظہ کریں, یہ مجلس نمبر ہے 87. اس میں حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت, جب ان کی ولادت ہوئی ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی, تو فوراً ولادت کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان کے پاس, حضرت خدیجہ کے پاس, جنت سے
جناب آسیہ، جناب ام موسیٰ مریم، اور یہ اور جناب سارہ، یہ جنتی خواتین، حضرت حوا، یہ لوگ آئے تھے ان کی تیمارداری کے لیے، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت میں مدد کے لیے. اچھا، جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، فنطقت فاطمہ علیہ السلام بالشہادتین، فاطمہ سلام اللہ علیہا نے شہادتین پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ سب انبیاء کے سردار ہیں. وَأَنَّ بَعْلِي سَيِّدُ الْأَوْسِيَا، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے شوہر سب اوسیاء کے آقا ہیں. وَوُلْدِي سَادَةُ الْأَسْبَاط، اور میرے جتنے میرے نسل پاک سے ائمہ علیہ السلام آئیں گے، یہ سب اوسیاء کے سالار ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کلمہ. ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا، اس کے علاوہ حضرت آپ ابھی تک وہی جو ہے وہ کتابوں میں گھوم رہے ہیں. پہلے آپ نے آیت پڑھی، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع والذین یمکرون السیئات. یہاں پہ جو آپ ہے تو آپ اس الفاظ سے وہ کر رہے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب، نیک عمل اللہ کی طرف جاتے ہیں، نیک کلام اور نیک عمل. اس سے آپ کرنا ثابت کر رہے ہیں. حدیث دکھائیے نا کہ امام رضا علیہ السلام نے کیا آپ نے کہا کہ حدیث میں دکھاؤ. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ کلام طیب یہ کلمہ ہے نا شیعوں کا کلمہ. حوالہ کس چیز کا مانگ رہا ہوں اور آپ کس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمہ پڑھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ میرے جو شوہر ہیں وہ سب سے افضل ہیں. آپ میں ابھی تک آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں حضرت کہ یہ جو علی ولی اللہ، چلے آپ دوسرے موضوع پہ آ جاتا ہے نا، اس موضوع کو چھوڑیں، سب کو سمجھ آ گئی. آپ کو نہیں سمجھ آئی نا، آپ ضد کر رہے ہیں. اب آپ کو آپ نے دیکھا عمران بھائی جو جس آدمی نے ضد کرنی ہو نا، آئے ہائے عزت تو چلی گئی آپ کی، سپاہی صحابہ کے ناک کٹ گئی ہے نا. اب اس کا تو آپ کیا کریں گے مزید. ٹھیک ہے نا، وہ تو میں نے دکھا دیا، احادیث دکھا دی، شیعہ کلمہ ثابت ہو گیا جی. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ شہادتین پڑھنے سے کوئی جنتی نہیں بنتا. انہوں نے جواب دیا. میں نے کہا کہ مسلمان تو سب دیکھیں شیخ صاحب، اور آپ نے آگے یہ کہا کہ جو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یہ جہالت اور عداوت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا تو وہ جہنمی ہے. میں نے آپ سے حوالہ مانگا جب کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل یہ ائمہ میں سے مجھے دکھائیں کس نے پڑھا. آپ مجھے کبھی میں نے یہ دکھا حوالہ دیا، لا آپ کر کو کے سمجھ دیکھیں نہیں دکھایا. یاری صاحب آپ دھوکہ بازی سے کام لے رہے ہیں. دیکھیں آپ نے بالکل بھی نہیں دکھایا. آپ مجھے وہ عبارت لا کے دے رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے شوہر افضل ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علی ولی اللہ حضرت علی نے کیوں نہیں پڑھا، حضرت حسن نے نہیں پڑھا. اجازت دیں بات کرنے کی، اجازت دیں بات کرنے کی. ٹھیک ہے، حسن اللہ یاری صاحب آپ جان چھڑا رہے ہیں. میں امام آپ علی سے علیہ سوال کیا کر رہا ہوں اور آپ اس کا مجھے جواب کیا دے رہے ہیں. یہ تو آپ جان چھڑا رہے ہیں نا. دیکھیں میں کب سے آپ سے وہ مانگ رہا ہوں. معاویہ صاحب سن لیں، معاویہ صاحب سن لیں. دیکھیں اس میں علی الیہ یصعد الکلم الطیب میں علی ولی اللہ کہاں ہے؟ میں وہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ اس میں آپ کو نظر نہیں آیا بھائی؟ ایک حضرت میرا سوال ہی کچھ اور تھا، آپ دکھا کچھ اور رہے دیکھیں ہیں. معاویہ صاحب، عمران بھائی او بھائی طارق بھائی آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ طارق بھائی میرے خیال میں ڈسکنیکٹ. جی حکم عمران صاحب دیکھیں، بتائیں جی. پہلی بات یہ ہے کہ سب ناظرین نے دیکھا، میں نے عرض کیا کہ شہادتین پڑھنے سے ایک فرد مسلمان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنتی ہے. اور میں نے آپ کے کتب کا حوالہ دیا کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنمی ہیں، اور یہ فرقے سب شہادتین پڑھتے ہیں. تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہادتین پڑھنے والوں کے 72 فرقے جہنمی سوائے ایک فرقہ کا جو جنتی ہے. تو آپ نے اس کا تو بالکل رد نہیں کیا کہ شہادتین صرف شہادتین اجازت دے نا، بات تو نہ کاٹے نا. آپ نے تو رد تو نہیں کیا نا کہ صرف شہادتین پڑھنے سے کوئی جنتی بنتا ہے، یہ تو آپ نے ثابت نہیں کیا نا. پھر آپ نے کہا کہ اپنی کتابوں سے کلمہ دکھاؤ. میں نے کلمہ دکھا دیا.
اور آپ کو نے نہیں بخوبی دکھایا۔ پتہ، شیخ صاحب اجازت دیں، عمران بھائی بات نہ کاٹو نا، دیکھیں حضرت، میرا دیکھیں سوال یہ تھا، عمران بھائی میں یہ نہیں گفتگو کہا کر رہا کہ ہوں، کتاب سے کلمہ دکھاؤ۔ عمران بھائی وہاں پہ گفتگو کر رہا ہوں، عمران بھائی خاموش، میری باری ہے نا۔ اب آپ نے یہ جب میں نے دکھا دیا اپنی کتابوں سے، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے واضح حدیث ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا امام علیہ السلام نے خود یہ انجام دیا۔ انہوں نے اگر کسی اس کا حکم بھی دیا ہو نا، اس کی شرعی ہونے کے لیے کافی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دے دے کہ بھئی تو اس طرح وضو بنا دے، تو اس طرح نماز پڑھ، تو اس طرح نکاح کر، تو اس طرح جب حد پہ جا تو اس طرح کرنا، اور ہمارے پاس یہ حدیث نہ ہو کہ انہوں نے خود بھی اسی طرح انجام دیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر رسول صلی اللہ نہیں علیہ وسلم نے حضرت، حکم، اجازت دو نا، بات نہ کاٹو پلیز، بات نہ کاٹو۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیز بات نہ کاٹو نا، بیچ میں نہ بولو یار۔ حضرت آپ میں موضوع سے باہر نہیں، ہو گئے نا، چلیں بھائی، طارق بھائی آپ کچھ کرو نا یہاں پر، سنبھال لو بھائی آپ۔ فرار ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، میں اب کروں کچھ، میں ان سے پوچھتا ہوں مفتی اپنا علامہ عمران صاحب سے، یہ جو انہوں نے حدیث پیش کیا اپنی معلومات کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ بھئی 72 فرقے ہوں گے اور وہ کلمہ گو ہوں گے، شہادتین پڑھیں گے، وہ جہنمی ہوں گے، آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ حدیث کی سند ٹھیک ہے؟ یہ حضرت دیکھیں، یہ بعد کی بات ہے نا، آج کا ہمارا موضوع مناظرہ کیا اچھا، چیز طے تھی، یہ تو نہیں، مناظرے سے فرار اب ہو گیا، پہ جا رہے ہیں۔ یہ فرار، پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کسی امام، آپ نے نا کسی اسپیسیفک نہیں انہوں نے کہا، کہا تھا کہ اسلام آپ کلمہ کے لیے ایک نا، ہی بات کی تکرار نہ کریں، آپ نے صرف، میں نے جو سنا ہے نا، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا کسی اماموں کا نام لیا آپ نے، اب کسی ائمہ سے دکھا دیں، انہوں نے دکھا دیا، اب اگر فیصلہ ناظرین کر لیں گے، 2-3 کے حوالے انہوں نے پڑھے ہیں، آپ نے پھر اسپیسیفک کہا کہ حضرت حسن سے دکھائیں، حضرت امام حسین سے دکھائیں، تو انہوں نے دیکھیں حضرت، میری بات سنیں نا، تو انہوں نے نہیں دکھایا نا اماموں سے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق کو علی حکم ہوا، جب امام جعفر صادق کو حکم ہوا تو امام حسن نے کیوں نہیں پڑھا، امام حسین نے کیوں نہیں پڑھا؟ ان کے نزدیک تو پھر کہاں نعوذ پہ لکھا باللہ ہے کہ امام نہیں پڑھا؟ حسن حسین بھی کافر ہیں، یہ کلمہ نہیں پڑھا۔ کہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھا بھائی؟ انہوں نے نہیں پڑھا، یہ کیا آگے اس سے بھائی، کون کہتا کہ نہیں پڑھا؟ کیوں آپ جھوٹ کہہ رہے یہ حضرت تو ہے نا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں امام ہیں؟ جعفر صادق کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حکم فرض دیا، کریں، فلانی جگہ دیکھیں پہ لکھا ہوا ہے، ہمارے فلانی پاس جگہ پہ حدیث ہے، لکھا ہوا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں علی ولی اللہ۔ اجازت دیں، یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس حدیث ہے نا علی کہ ولی رسول اللہ صلی جو اللہ آپ علیہ کہہ وسلم رہے حج ہیں، پہ گئے، انہوں نے، اجازت دیں بھائی، انہوں امام نے علی طواف آپ کے کیا، پہلے امام ہے نا۔ اجازت دیں مجھے بات کرنے دیں۔ اب بھائی آپ تو حضرت آپ طارق بھائی، اب آپ کا دوسرا ٹاپک کون سا تھا بھائی؟ پہلا ٹاپک تو طے پایا نا، اب لوگ فیصلہ کریں گے، میں ہار گیا جو بھی ہے۔ دوسرا ٹاپک آپ کا کیا بھائی؟ سب کا ٹائم کیوں ضائع کریں آپ کے ساتھ؟ لوگوں کو سمجھ آئی ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئی، وہ آپ کو راضی کرنا وہ اللہ کا کام ہے، میں تو نہیں کر سکتا نا، آپ تو وہ ایکٹنگ کے لیے ہے نا، وہ تو ضد تو کریں گے آخر تک کہ میں نے جواب نہیں دیا، وہ تو آپ، میں جتنا بھی میں ادھر جبرائیل بھی لے کے آؤں نا، تو آپ تو کہیں گے کہ یہ نقلی جبرائیل ہے، یہ اصلی جبرائیل نہیں ہے، آپ تو کہیں گے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ تو میں نہیں کر سکتا۔ آپ کہہ دو بھائی، آپ کا دوسرا ٹاپک کون سا تھا؟ بھائی یہ دونوں ڈسکنیکٹ ہیں، کیا چکر ہے؟ ابے کیا دوسرا ٹاپک تھا شیعہ کا عقیدہ۔ شیعہ کا عقیدہ توحید۔ او بابا جی، عمران صاحب، یہ ڈسکنیکٹ ہے میرے خیال میں، یہ نقل لینے گئے ہیں، پتہ نہیں کوئی کسی نے اس کو کال کیا، اس کے یہ جب کال آ جاتا ہے، کوئی ٹیکسٹ آ جاتا ہے نا فون میں، رک جاتا ہے فون، پتہ نہیں کیا چکر ہے اس کا۔ ہاں جی، یہ سپاہی صحابہ کا بندہ ہے، یہ کوئی پنڈی سائڈ، مری سائڈ، اس سائڈ سے ہے نا، اور یہ آیا ہے مناظرہ کرنا ایوبیا سے، ہاں ادھر اس سائڈ سے، خوبصورت جگہ سے، اور یہ بیچارہ، ہاں وہ اس علاقے میں بہت کٹر ٹائپ کے تکفیری ہوتے ہیں یہ سپاہی صحابہ والے۔
یہ بیچارہ پورا جی ناک بالکل کٹوا دیا اس نے سپاہی صحابہ کا. اب سپاہی صحابہ سے میرا عرض یہ ہے کہ سپاہی صحابہ والو کسی تم سمجھدار آدمی کو بھیج دو نا. یہ کیا تماشا ہے؟ اور بھائی دوسرا موضوع کیا عقیدہ توحید پہ بات کرنا نہیں کرنا آپ نے؟ عمران صاحب فون کو ایک جگہ پہ رکھو یار, فون کے ساتھ نہ کھیلو نا. ہاں, عقیدہ توحید پہ بات کرنا شیعوں کے نہیں کرنا آپ نے. دیکھیں آپ پہلے اس چیز کو تو ثابت کریں نا. آپ نے پہلا موضوع کلیئر ہی نہیں کیا اور ہم عقیدہ توحید پہ چلے جائیں حضرت. دیکھیں بھائی, وہ ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا اس کو لوگ اس کا وہ طے کریں گے نا. آپ نے کچھ اس میں مختصر کچھ بات کریں اور دوسری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں نا. اب وہ لوگ فیصلہ کریں. میں نے جواب دی ہے, میں نے حدیث دکھائی ہے نہیں دکھائی, وہ لوگ فیصلہ کر لیں گے. دیکھیں آپ نے جو ہے, میں نے آپ سے سوال کیا کہ علی ولی اللہ, یہ جو کلمہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا. آپ نے یہاں پہ دو وجوہات بتائی ہیں کہ جہالت اور عداوت کی وجہ سے. پہلے آپ نے یہ کہا کہ ایمان میں مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, انسان مسلمان ہو جاتا ہے ظاہراً. لیکن پھر آپ نے کہا کہ جو شخص جہالت اور عداوت کی وجہ سے نہ پڑھے, تو آگے جو ہے جہالت اور عداوت کی وجہ سے جو شخص نہ پڑھے تو یہ شخص جو ہے یہ کافر اور جہنمی ہے. اس کے اوپر میں نے آپ سے کہا کہ علی ولی اللہ, یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا. تو آپ آگے سے مجھے وہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو یہ کہا اور اعلان ہو گیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے تو آپ مجھے وہ دکھائیں. لیکن آپ تو کب سے جان چھڑا رہے ہیں. دیکھیں بھائی, اگر میں آپ سے سوال کروں نا, آپ سے یہ دیکھیں آپ کی بات بہت ہی غلط ہے. دیکھیں میں آپ سے سوال کروں کہ کیا خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب نماز کی صبح 2 رکعت پڑھتے تھے؟ تو آپ کہیں گے جی ہاں 2 رکعت پڑھتے تھے نا. میں نے کہا دلیل کیا؟ کتاب میں دکھا وہ 2 رکعت 3 رکعت نہیں پڑھتے تھے. تو آپ تو نہیں دکھا سکتے نا کہ وہ 2 رکعت پڑھتے تھے. اس طرح تو کوئی حدیث آپ کے پاس نہیں ہے. وہ آپ کہیں گے کہ بھائی دیکھو یہ سب کو پتا ہے کہ اسلام میں نماز صبح 2 رکعت ہے, اور وہ رسول پلیز بات تو سنو نا یار, بات ہے نا, میں بات نہیں کروں گا آپ سے. اگر آپ بات کاٹیں گے نا, اگر آپ بات کاٹیں گے نا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا بھائی. عمران بھائی جب میں بھی گفتگو کروں تب شروع ہو جاتے ہو. اور بھائی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, یہ جواب آپ کو پسند نہیں ہے, جواب آپ کو پسند نہیں ہے, وہ لوگ فیصلہ کریں گے نا. مجھے تو پتا ہے آپ میرے کوئی جواب آپ کو تسلیم نہیں کریں گے نا, وہ تو لازمی بات ہے. جواب بات کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے بھائی. آپ نے خود شروع میں آئے تھے, آپ نے وعدہ دیا کہ میرے بیچ میں نہیں گفتگو کریں گے. اب جب میں گفتگو کرتا ہوں تو آپ کاٹ دیتے ہیں. جی جی کریں آپ بات. دیکھیں یہ کہ مثلا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے فرمائیں کہ تم جب عورت کو طلاق دے دو تو اس طرح طلاق دے دو, اس طریقے سے طلاق دے دو, یہ سنت ہے. اب اگر کوئی حدیث نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسی طرح طلاق دی یا نہیں دیا, اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ صحیح حدیث موجود ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح طلاق دے دو. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نماز سکھائی ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو نا. اب انہوں نے خود مثلا وہی جزء نماز وہ ان کے اپنے حدیث میں ملتی ہے, خود بھی وہ کرتے تھے یا انہوں نے شاید نہ ملے, اس سے فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث دکھا دی کہ انہوں نے فرمایا کہ شیعہ کلمہ کو انہوں نے شیعوں کو حکم دیا کہ تم اس طرح کلمہ پڑھو. جبرائیل اسی طرح, جبرائیل کے پر پہ اسی طرح لکھا ہے, عرش پہ اسی طرح لکھا ہے, جنت میں اسی طرح لکھا ہے, سورج پہ یہی لکھا ہے, لوح و قلم میں اسی طرح لکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان خلق کیا تو اسی کلمے کا اعلان کیا نا. یہ تو ثابت ہو گیا, شیعہ کلمہ ثابت ہو گیا. اب کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام خود بھی پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے, لازمی بات ہے وہ اسی شریعت کے پابند ہے نا. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو مزید دکھاؤں گا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کس طرح پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا. اگر اجازت دیں گے, بیچ میں نہیں بولیں گے, میں دکھا دوں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا پوائنٹ ثابت کر دیا. اب آپ کہتے ہیں میں نے ثابت ہی نہیں کیا, اچھی بات ہے, یہ آپ کا نظریہ میں کسی کو آپ کو مجبور نہیں کر سکتا, عوام سامعین کو بھی ناظرین کو بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ میری بات کو مان لیں, ٹھیک ہے, وہ فیصلہ کر لیں گے. اب آپ نے 2 موضوعات کے لیے آئے تھے نا, ایک موضوع تھا شیعہ کلمہ, دوسرا موضوع ہے شیعوں کا عقیدہ توحید. اب اس پہ چلتے ہیں بھائی. عقیدہ توحید پہ حضرت گفتگو کرتے ہیں, یہ جی میرا آپ سن لینا. پہلے آپ اس چیز کو مانیں کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ کلمہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے تو آپ مجھے دکھائیں, حضرت حسن نے پڑھا ہے تو آپ مجھے دکھائیں, حضرت حسین نے پڑھا ہے تو آپ مجھے دکھائیں. آپ نے یہ مجھے نہیں چلو میں دکھا دیتا ہوں, دکھا دوں, اب نہیں بولنا, اب میرے بیچ میں نہیں بولنا, اب میرے بیچ میں نہیں بولنا. میری باری میں بول رہے ہیں نا حضرت, چلیں جی اب آپ میری باری میں بول رہے ہیں بولیں. تو
اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو کیا یہ حکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا، یا کیا یہ حکم حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ ایک یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے سے کو کہا کہ اعلان کرو. تو جب اعلان ہو گیا تو یہ حکم آپ کلمے میں علی ولی اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، وصی رسول اللہ و خلیفۃ و بلا وصل. جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ خود حضرت علی اور حضرت علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت حسن و حسین جو ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں، یہ کلمہ انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ لیکن اچھا اس میں کے ابھی اوپر آپ دکھا حوالہ دیتا ہوں نہیں بھائی، دے ان کا بھی رہے. دکھا آپ دیتا ہوں، مجھے وہ دکھا رہے ہیں. ان کا دکھا دیتا ہوں بھائی. پھر اس کے بعد ہم چلیں گے نا، اس کے بعد چلیں گے شیشوں کے عقیدہ توحید پہ چلیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ دکھا دیتا ہوں بھائی. یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جز نمبر 1، چھاپ دارالکتب الاسلامیہ. یہ کہہ رہے تھے اس کتاب سے کوئی حدیث دکھا رہے تھے جو اس میں نہیں ہے کتاب میں، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ملاحظہ کریں میرے بھائیو، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 1، چھاپ دارالکتب الاسلامیہ. یہ صفحہ نمبر 525. اب ملاحظہ کریں، حدیث یہ ہے. میں اس کو پی ڈی ایف میں دکھا دیتا ہوں، اس میں بہتر آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا. یہ حدیث وہی ہے. اچھا پی ڈی ایف میں دکھا دیتا ہوں، اور آپ نہ کہنا کہ بھائی میں نے فراڈ کیا، تاکہ آپ کو پتہ چلے. یہ دیکھو بھائی، یہ پی ڈی ایف ہے، یہ 525، یہ جزء اول ہے، اس میں صفحہ نمبر 525، صفحہ نمبر 525. یہ حدیث ہے حضرت امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام سے. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور ان کے ساتھ امام حسن ابن علی علیہ السلام تھے، وہو متکئ علی ید سلمان. اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سلمان کے ہاتھ پہ وہ ٹھیک لگا رہے تھے. مسجد الحرام میں داخل ہوئے، مسجد الحرام مکہ شریف میں داخل ہو گئے، اور اس وقت ایک شخص آیا جو بہت ہی خوبصورت شخص تھا. انداز اس کا بڑا خوبصورت نورانی شخص آیا، لباس بھی اس کا بڑا پاکیزہ. فسلم علی امیر المؤمنین فرد علیہ السلام فجلس. اس نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو سلام دیا، مولا نے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، مولا کے ساتھ بیٹھ گیا. فقال یا امیر المؤمنین اسألک عن 3 مسائل ان اخبرتی بہن علمت ان القوم رکبوا من امرک ما قضی علیہم وان لیسوا بمأمونین فی دنیاہم. میں آپ سے 3 سوال کروں گا، اگر آپ نے ان 3 سوالوں کا جواب دیا تو مجھے پتہ چلے گا کہ صحابہ نے آپ کے ساتھ غداری کیا، اور آپ امام ہیں، دوسرے امام نہیں ہیں. تو امام علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں 3 سوالوں کا، اور پھر جب سوال دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں، تو اس طرح وہ کہتا ہے. اس شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ ولم ازل اشہد بہا. اس نے پہلی کلمہ توحید پڑھا، لا الہ الا اللہ ولم ازل اشہد بہا، اور ہمیشہ میری یہی شہادت ہے. واشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولم ازل اشہد بذلک، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور ہمیشہ میری یہی شہادت ہے. واشہد انک وصی رسول اللہ والقائم بحجتہ واشار الی امیر المؤمنین ولم ازل اشہد بہا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے رہنما ہیں، اور یہ میری ہمیشہ سے شہادت ہے. واشهد انك وصيه والقائم بحجتي واشار الى الحسن علیہ السلام. اور پھر اس نے اشارہ کیا امام حسن علیہ السلام کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصی امام علی علیہ السلام ہیں، اور امام علی علیہ السلام کے بعد آپ حجت کو اقامہ کرنے والے ہیں. واشهد ان الحسین ابن علی وصی اخیہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے وصی ہیں. والقائم بحجتہ بعدہ، اور اس کے بعد حجت کو اقامہ کرنے والے ہیں. واشهد على علی ابن الحسین انه القائم بامر الحسین بعدہ واشهد على، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ علی ابن الحسین امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ ان کے وصی ہیں اور اس امت کے رہنما ہیں. اور اسی طرح کرتے کرتے 12 ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک ایک کا نام لیا اس نے، اور سب کی شہادت دی. اور والسلام علیک یا امیر المؤمنین رحمۃ اللہ وبرکاتہ ثم قام فمضى. پھر اس نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو سلام دیا، اٹھ کے چلا گیا مسجد الحرام سے. مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد ابا محمد اتبعه فانظر این یقصد. مولا امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ اٹھ کے جاؤ، اس کے پیچھے چلا جاؤ، دیکھو یہ کہاں چلا گیا. فخرج الحسن بن علی فقال، امام حسن علیہ السلام ان کے پیچھے چلے گئے، واپس آ گئے. ما كان الا ان وضع رجله خارج من المسجد فما دريت اين اخذ من ارض الله. فرمایا کہ جو ہی اس نے اپنا پیر مسجد الحرام سے باہر رکھا، وہ ایک دفعہ غائب ہو گیا، پیر کہیں نظر نہیں آیا، وہ کہاں چلا گیا.
यूं ही अपना कदम मस्जिद हराम से बाहर रखा है, गायब हो गया नजरों से। और मैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आया, फरमाया हुवल खिद्र अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो हजरत खज़र अलैहिस्सलाम। ये मौला अली अलैहिस्सलाम के बारगाह अक़दस में खिज़र नबीउल्लाह ने कलमा पढ़ा, तौहीद पढ़ा, रिसालत पढ़ा और 12 इमाम अलैहिस्सलाम की इमामत की गवाही दी है। ये मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम भी वहां पे थे, मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी थे, और कलमा पढ़ने वाला हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम था। ठीक है, पर अब नहीं कहना कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने नहीं पढ़ी, मौला अली अलैहिस्सलाम ने नहीं पढ़ी है, ठीक है ना, मौला हसन अलैहिस्सलाम ने नहीं पढ़ी, मैंने दिखा दिया आपको। सवाल तो तेरा बस, ठीक है भाई, ठीक है भाई। हाँ, ये सिपाही साहब ये अभी देखे ना, इनका फ्रॉड देखो, रह गया, अब सब कुछ रह गया जी। शर्मिंदगी देखो, शक्ल देखो। अल्लाह यारी साहब, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा और था? तकरीर मासूम आपको नहीं पता? रसूल सुन्नत के 3 अक़साम है, कौल पैगंबर, फ़ेल पैगंबर और तकरीर पैगंबर। ये आपको नहीं मालूम? आपको नहीं मालूम? ये मैंने आपसे पूछा था कि हजरत अली, हजरत हसन या हजरत हुसैन में से किसी ने पढ़ा है? आपने पूरी इबारत पढ़ दी कि वो आया, किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, और जो है तो वो जब गायब हो गया तो बाद में पता चला भाई, कि आप देखें अब लोग फैसला करेंगे ना कि मैंने आपके लिए वो हुज्जत दिखाई है, वो मैंने जो हदीस दिखाई है वो मेरे मुद्दा को साबित करती है, वो लोग फैसला करेंगे। अब आप तौहीद पे बात करते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, मेरा सवाल किया था और आपने जवाब क्या दिया। ठीक है भाई, ठीक है, वो भाई हम आपको तो देखें, आप जब तक मुझे ज़बाह नहीं करेंगे ना, वो तो आपको तसल्ली तो नहीं आएगी ना। सिपाही साहबा का तो पता ही है, इनका असल काम है खुद कुछ धमाके कराना। खुद कुछ इल्म से तो इनका काम ही नहीं है। वसी रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। क्या ये कलमा हजरत अली, हजरत हसन या हजरत हुसैन में से किसी ने पढ़ा है? लेकिन सिपाही साहबा, यार ये किसके साथ वास्ता पड़ा यार? कलमा तौहीद पे बात करना नहीं करना, शियों के तौहीद पे बात करना नहीं करना भाई। चले जी, बिल्कुल जी, जगह पे लिखा हुआ है और इमरान साहब भाई तौहीद पे चलो, अब तौहीद पे आ जाएं, तौहीद पे आ जाओ। और भी बहुत से कॉलर हैं और भी लोग हैं पीछे, उन्होंने भी, अब क्या मुकदमा है आप रखें? वाकई बेबस नजर आए मुझे। इनको मैंने आपसे सवाल किया। चले भाई, चले जी, वाह जी वाह। अगला टॉपिक लें जी, अगला टॉपिक शुरू करें ना, काफी वक्त, कलमा तो आपने साबित नहीं किया, हो गए, तौहीद पे आ जाते हैं। चले मुफ्ती साहब, इस पे मैं दोबारा मुनाज़ा करवा दूंगा, आप प्लीज अगले टॉपिक पे आ जाएं, अकीदा तौहीद पे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। अब इसको छोड़ दें, तैयारी करके हैं और फिर अहले तशय्यो का क्या तौहीद अकीदा में क्या प्रॉब्लम है, बयान करें, बताओ जी, क्या इशू है? अल्लाह यारी साहब आप बताएं ना। आपका इतराज है ना, मुशियों के अकीदे तौहीद पे आपका इतराज है, क्या इतराज है बताएं ना, आप बताएं, अपना इतराज तो करें ना। इतराज करें जल्द। नकल पड़ रहा है भाई, तैयारी ही नहीं है। जी हजरत, अब जो है ना, तो पहले एक ये पूछ रहा हूँ, ये उस्मान चौधरी साहब दा ना गिराई है, इस वजह से उन्होंने लिया है बड़ा। चौधरी ने ऐसे ही पता नहीं इसके साथ क्या दोस्ती कर ली उसने। चलो बताओ, सुनाओ जी। सवालों के जवाब नहीं दिया। अब भाई तौहीद पे क्या इतराज है आपको? सवालों के जवाब नहीं दिया। तो वो पिछला तो आप जीत गए हैं ना, पिछला जीत गए, चलो पिछला मुनाजरा इमरान माविया जीत गया। टाफी चाहिए, टाफी भी खरीद के दे देंगे आपको, कोई वो नहीं, एलाम के तौर पर। टाफी आप खाएं जी, आपको जरूरत है टाफी। चले जी, आप जीत गए ना, आपको टाफी शाफी खिला दें। आप दोनों ने चाय पी ली है बारी बारी, मैं देखो वैसे ही बैठा हूँ। अब ये तैयार नहीं है भाई, अकीदे तौहीद पे इसको नहीं मिल रहा, चिट्ठी नहीं मिल रहा ना। चलो इमरान साहब, ਤੁਹਾਡੀ जगह ਤੇ मैं ही ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ मुनाजरा कर लेना तौहीद ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ इजाजत ਹੋਵੇ ਤੇ मैं ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ कर लूं। क्या आपके यहाँ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रुतबा अल्लाह ताला से अफजल है? नहीं है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का क़ियास ही नहीं है,
کسی مخلوق کا اللہ سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ امام علی علیہ السلام ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، خالق اور مخلوق کا قیاس نہیں ہے جی، خالق اور مخلوق کا جی قیاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سبھی نو ہے، زیرو ہے اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے، اللہ سے کوئی تو قیاس نہیں ہے، تو اس طرح نہیں کہ اللہ اسی بڑا ہے، ہر امام علی علیہ چیز السلام کا اس سے جو ہے کچھ چھوٹے ہیں، قرآن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ بڑا ہے، زیادہ بڑا ہے، امام علی علیہ السلام اس سے چھوٹے ہیں، نہیں نہیں نہیں، قیاس ہی نہیں ہے، یہ قیاس ہی غلط ہے، خالق اور مخلوق کوئی قیاس ہی نہیں ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے مرزوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، جب وہ نہیں تھے اللہ نے ان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے، اگر ان کے پاس کوئی فضیلت ہے، علم ہے، ایمان ہے، تو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، وہ اللہ کا عطا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کے لیے متعلق بھی یہ عقیدہ ہے، اوکے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کتنا بڑا ہے؟ جی اللہ کس سائز کا ہے بتاؤ یار؟ میرا ابھی پورا تو اللہ کس سائز؟ نہیں 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 نہیں، ہمارے متعلق پوچھا نا، میں نے تو بتا دیا، میں نے بتایا نا، آپ سے، اب آپ سے ایک سوال ہے، اب آپ سے سوال ہے، اب آپ سے سوال ہے نا، اللہ خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب میرا جو آپ کے اوپر اعتراض ہے نا، آپ نے اس کو سننا ہے اور اس کا مجھے جواب دینا ہے، اور میں ساتھ ساتھ آپ نے کی میرا کتب مجھ کے سے نہیں حوالے سننا دوں گا۔ ہے، آپ نے ایک سوال کیا، مجھے بھی ایک سوال کرنے دو نا، ہیں جی، یاری صاحب پہلے آپ نہیں، نے کہا پہلے کہ آپ دوسرا اعتراض کریں، اعتراض آپ کے بھی لے عقیدے لیں کے جی، اوپر اعتراض مجھے کیا ہے، دوسرا دوسرا اعتراض ہے؟ اعتراض پہلے اس کا تو آپ نہیں جواب ڈر دیں گیا مجھے۔ سپاہی صاحب، نہیں ڈر گیا، نہیں 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 نہیں، ڈرے نہیں ہے، اعتراض لے لیں، دوسرا اعتراض۔ سپاہی یاری صاحب صاحب سوال نہیں سنیں گے، ڈرتے ہیں، کافی ٹائم سے آپ جان چھڑا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں چھڑا سے رہے، تو اتنی دیر آپ پڑھ لیں، میں سے پوچھتا ہوں قبلہ ہاں، شیخ نقل دے دو بھائی شیخ اس کو، صاحب، نقل شیخ سپاہی صاحب صاحب والے تب تک آپ کو وہ چیٹ بجلی، بھیجتے نا، چلیے شیخ صاحب پوچھیں، وہ بجلی چلی گئی ہے، ان کے لیے تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عوام الناس میں یہ کچھ باتیں اس طرح کی ہیں، اس کو بھی کلیئر کریں، یہ توحید کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی میں جی سن رہے ہیں، نہیں وہ مطالعہ کر رہے ہیں نا، تو اتنی دیر میں نے کہا پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو لوگ کے درمیان میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے، میں اللہ یاری صاحب کے اوپر اعتراض کر رہا ہوں، لیکن وہ اس کا مجھے، آپ نے یہ کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کا خالق اور مالک اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، صحیح ہے؟ جی ایسے ہی میں نے کہا کیا بولا ہے نا، ہر چیز کا خالق مالک، بالکل، ہر چیز کا رازق، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کوئی اور خالق نہیں ہے کہ مثلا اللہ نے کچھ خلق کیا پھر کوئی دوسرا ہے اس نے بھی خلق کیا نا بھائی کہاں سے تو آئے آیت کا علم، ہے جی، ہر چیز کا علم اللہ ایک تعالیٰ بات مشہور ہے کہ وہ اللہ کے پتہ نہیں، پاس ہر چیز کا علم ہے، اللہ کے پاس ہر چیز دیکھیں، کا علم ہے، آپ کی معتبر کتاب جو الکافی ہے، معتبر کتاب الکافی جلد 1، یہ سن رہے جی ہیں، جی سناؤ جی، اللہ پڑھیں۔ یاری یہ صاحب، کافی اب جلد ایک، آپ جب جلد میری ایک، بات آتی ہے تو آپ شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ جلد ایک سناؤ جی، سناؤ جلد ایک، کون سا صفحہ ہے؟ جی، الکافی جلد 1 میں لکھا ہوا ہے، ان عندنا علم ما کانا، جب ہمارے اماموں کے پاس وہ علم ہے جو پہلے تھا، یعنی اماموں سے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ ہوا اس کا علم بھی ان کے پاس تھا۔ دوبارہ اس پڑھیں، سے آپ دوبارہ پڑھیں، متفق، بس آپ نے ہاں جواب دینا ہے مجھے۔ جی جی جی، کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس علم ماکان کس کو بولتے ہیں؟ گزشتہ کے حالات، یعنی اللہ نے آدم کو خلق کیا، نوح کو خلق کیا، جی ان کی کہانیاں ہیں، ان دنیا میں کیا گزری ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خلقت کی داستان تو جی بہت پرانی ہے، کیا ان کے پاس اس کا علم تھا؟ جی ہاں، اس کا علم حضرت، اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ جی، اس کا علم ان کے پاس، اب آپ آگے سنیں پھر میں آپ اس کا رد بھی کرتا ہوں نا۔ آپ نے جی کہا جی، کہ اس کا علم ان کے پاس تھا، یہ آپ کی اچھا، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کا علم تھا۔ آگے لکھا ہوا ما ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ، قیامت تک جو بھی چیزیں ہونے والی ہیں ان سب کا علم اماموں کے پاس ہے۔ صحیح ہے، آگے یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کی کتاب جلاء العیون جلد 2 صفحہ نمبر 63 پہ لکھا ہے کہ انبیاء نے حضرت علی کو پکارا، آدم سے لے کر آج تک اور قیامت، ہر زمانے میں انبیاء، رسول، صلحاء، مومنین یہ جس کوئی نے مشکل حدیث نہیں پوچھا ہے وہ جی، پکارا۔ نہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے،
یہ ذاکرین نے کسی ذاکر نے ادھر جلاء العیون میں ڈال دیا، جلاء العیون کی یہ عبارت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انبیاء جو ہمارے حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں نا، جو شیعہ عوام ذاکرین لوگوں کو سناتے ہیں نا، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اگر وہ کوئی غلط بات بتائیں تو اس کا ہمارا عقیدہ نہیں. جو ہمارے ہاں احادیث ہیں، ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے یعنی انبیاء علیہم السلام. آپ سن لو نا بھائی، سن لو، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں آپ کو اپنا عقیدہ بتاتا ہوں. اور جو شیعہ علماء کا عقیدہ ہے، شیعہ محدثین کا عقیدہ، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جلاء العیون کا کسی غلط ترجمہ کیا کسی نے، اردو آپ پڑھ رہے ہیں نا، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. انبیاء علیہم السلام، ہم ہر نبی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاء طاہرین کی بشارت دی ہے، اور اپنی امت کو حکم دیا کہ آپ ان پر ایمان لائیں. ان پہ ایمان نہیں لائیں گے تو جنت نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور وہ مشکلات میں ان کے نام سے اللہ سے توسل کرتے تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے ان کو پکارا ہو اور یہ آ کر انہوں نے مدد کی ہوئی، ہمارے حدیث میں نہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ کا جو پہلا سوال تھا، اب میں اس کی طرف ایک اشارہ کر دوں، اجازت دے میں ایک حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے صحیح مسلم چھاپ دار الفکر. یہاں پر ملاحظہ کریں، یہ حدیث نمبر ہے 2892. یہ اس حدیث کے راوی ہیں عمر ابن اخطب. یہ حدیث نمبر میں وہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الفجر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی ہے. وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر، اور پھر وہ خطبہ دیتے گئے کہ ظہر کا وقت ہے، یعنی 6-7 گھنٹے انہوں نے خطبہ دی ہوگی. فنزل فصلى، پھر وہ نیچے خطبے سے منبر سے نیچے آئے، نماز پڑھی ہے. ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، پھر وہ دوبارہ نماز ظہر کے بعد گھر نہیں گئے، کھانا نہیں کھایا، دوبارہ منبر پہ گئے، خطبہ تھا بیان فرمایا، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت آیا. پھر نماز عصر کا وقت آیا، منبر سے نیچے آئے اور نماز عصر پڑھائی اور پھر منبر پہ گئے. فخطبنا حتى غربت الشمس، پھر انہوں نے خطبہ دیا غروب تک، یعنی فجر سے لے کر مغرب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. فاخبرنا بما كان وبما هو كائن فاعلمنا احفظنا، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فجر سے لے کر مغرب تک جو خطبہ دیا، یہ کیا باتیں سنا رہے تھے؟ کہ جو باتیں علم ما كان و علم ما يكون، کہ جو باتیں گزری ہیں اور جو باتیں قیامت تک آئیں گی، ان سب کو ہمیں بتایا، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے جی. جو جس کو یاد ہے اور جس کو نہیں. تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں عام صحابہ کو بتا سکتے ہیں، علم ما کان و علم ما یکون، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو نہ بتائیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی توحید سے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کو بتایا اور جب صحابہ نے آپ کو نہیں بتایا، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، تو اس میں ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں تک علم کی بات ہے. تو یہ ہاں، جلال العیون جو میں نے حوالے دیے ہیں، یہ آپ کے ہاں معتبر نہیں ہے، آپ ان کو صحیح نہیں سمجھتے. جو بات آپ نے نقل کی ہے نا، میں اس کو نہیں مانتا، وہ ہمارے کسی حدیث میں نہیں ہے. آپ کی کتاب یعنی جلال العیون کا میں نے حوالہ دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو آپ نہیں مانتے. چلیں، شکر ہے آپ نے جو بات صحیح تھی اس کا تو اقرار کیا ہے نا. آگے ایک کتاب ہے، دیکھیں اگر کوئی ایسا حدیث ہمارے پاس ہوتا نا، حدیث ہمارے پاس ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مثلا پکارا ہے امام علی علیہ السلام کو، اور امام علی علیہ السلام آ کے انہوں نے ہیلپ کیا، تو ہم اس کو رد نہیں کرتے. یہ توحید سے بھی متصادم نہیں ہے، یہ توحید سے اس کا کوئی تصادم نہیں ہے. ہم نہیں کہتے یہ کوئی شرک ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم کہتے ہیں اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے، روایت ہے، یعنی کہ لیکن آپ وہ اس کو غلات کی حدیث ہے، وہ شیعوں کی حدیث نہیں، وہ غالیوں کی حدیث ہے. اس طرح کی روایت جو شیعوں کی حدیث ہے اس میں نہیں ہے کہ وہ مثلا وہ آ کے انہوں نے آدم کی مدد کی ہے، وہ آ کے مثلا موسیٰ کی مدد کی ہے. یہ شیعوں کی حدیث، یہ غلات کی حدیث ہے. لیکن اگر ہمارے پاس اس طرح شیعوں کی حدیث ہوتی نا، اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حدیث ہوتی، تو ہم مان لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حضرت دنیا کو جلال خلق، العیون اجازت دے سن لیں بھائی، اس دنیا کو خلق کرنے سے پہلے انہوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو خلق کیا، تو وہ اس دنیا کے خلقت سے پہلے تھے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں لائے نا، وہ جو فرمایا کہ سجدہ کرو، اس لیے ملائکہ کو فرمایا سجدہ کرو، کیونکہ آدم کے صلب میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام تھے. تو اگر یہ عالم نور میں، عالم ارواح میں اگر یہ کسی کی مدد کر لیتے تو اس میں کوئی کفر کی بات نہیں ہے، شرک کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے پاس یہ مروی نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام سے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ انہوں نے. لیکن یہ جو ثابت ہے متواتر احادیث ہے کہ پرانے انبیاء ان کی بشارت دیتے تھے، اپنی امتوں کو کہتے تھے کہ اس کی تصدیق کرو، ایمان لاؤ، اور پھر ان سے توسل فرماتے تھے. جی یہ ثابت ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا آپ سے نا حضرت. تو آگے بھی آپ 2 کتب کے حوالے اور بھی سنیں، پھر
ایک طرف آپ کی کتب آ جائیں گی اور ایک طرف قرآن مجید کی آیات آ ہم بھی جائیں آپ سے گی. سوال کریں بھائی آپ کے توحید کے متعلق، یا نہیں ڈر لگتا ہے؟ جی ڈر آپ لگتا ضرور ہے. کریں، آپ ضرور کریں. چلے میں آپ سوال کرتا ضرور ہوں، کریں. میں پہلے سوال کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، کروں؟ پہلے میرا مکمل تو ہونا دے. چلیں جی، میں نے پہلے آپ آپ کو جلال مکمل کریں. العیون کا چلیں حوالہ جی، دیا چلیں جی. ہے کہ نہیں. سپاہی صاحب اب پھر ڈر گیا جی، پھر لرزہ تاری ہو گیا سپاہی صاحب اب اب آنے کیسا. کلمہ سے جو ہے فرار ہوئے، پھر آپ توحید پہ آئے، اب آپ یہاں سے فرار. سپاہی ابھی تو صاحب میں نے ڈر آپ گیا کی جی. کتاب کا ایک حوالہ کیا اور آپ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. مہربانی کریں ابھی اور بھی سنیں، پھر میں آپ کو قرآن کی آیات بھی پڑھ کے بتاتا ہوں جو توحید کے چلے بارے میں. مولوی ابرار صاحب آئے، اب مولوی ابرار کو لیتے ہیں. یہ سپاہی صاحب میں دم نہیں ہے جی، وہ صحیح مفتی ہے، وہ ذرا خود مفتی ہے، اس کے پاس کچھ تحقیق ہے نا، علمی آگے گفتگو ہوئی. سنیں نا. ابرار بھائی اپنا کیمرہ کھول دو بھائی. آپ تو کیا خیال ہے؟ وہ کیا خیال ہے ابھی سے ہی اپنے؟ جان چھڑا رہے ہیں. نہیں بھائی کچھ آتا ہی نہیں تھا آپ سے، کیا جان یعنی کیا گفتگو کریں جب آتا ہی نہیں کچھ. اپنے بڑے مولوی کو لے کے آؤ نا میں نے آپ کی کتابوں کے عمران بھائی، حوالے جو اپنے دیے ہیں، وڈے آپ نے مولوی نو جلال لا. العیون، آپ نے کتاب کی، آپ نے آپ پوری کتاب عمران معاویہ صاحب آپ کل کلپ بنائیں کہ شیخ حسن اللہ یاری کا مناظرے سے فرار. بناؤ دونوں جی، کافی بس. کافی ہم بھیج دیں گے آپ. آج میں نے آج چلے تک نہیں کبھی بولا، آج میں کہتا ہوں کہ یہ فرار ہو گیا انہوں نے. دیکھو فرار جی، اور مزید کیا چاہیے آپ کو؟ خوش اور کیا چاہیے. ماڈریٹر نے بھی آپ کو فتح دلوا دی. ہاں، چلے اب میں وہ کبھی ایک نہیں سوال ہے، کسی وہ بھی ابرار نے اپنا کیمرہ نہیں کھولا. آپ سوال کرو جی، کیا اگلا سوال کیا ہے؟ لائٹ تک جلاؤ کی لائٹ چلی گئی ہے عمران. عمران جی جی حافظ صاحب جی. لائٹ چلی گئی. آپ کے ہاں لائٹ نہیں آپ ہے، کو آپ کا چہرہ آواز آ رہی ہے؟ آواز تو آ رہی، چہرہ من آپ لم کا یجعل بالکل اللہ له نورا فما له من نور. جی قرآن جی فرماتا ہے جس کا اللہ نے لائٹ نہیں دیا نا، اس کا لائٹ ہی نہیں ہوتا. لائٹ چلی گئی. میں نے ان کو پہلے بتایا تھا کہ 11 بجے لائٹ چلی جائے گی. اچھا لائٹ چلی گئی. چلے جی، اوکے اوکے. لائٹ اچھا، چلی ان گئی کی ہے. کتاب ہے شرح خطبہ البیان، اس کے صفحہ نمبر 84 پہ وضاحت کے ساتھ وہ خطبۃ ہے البیان دیکھو، علی وہ خطبۃ ہیں البیان جن یہ کے شیعوں پاس کی حدیث نہیں ہے. غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی غیب خطبۃ کا. البیان غلات کی حدیث ہے، اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے جی، اس کو چھوڑو. وہ غالیوں کی حدیث ہے، وہ نہ کافی میں نہ ملاحظ جلال الفقی میں کچھ بھی العلوم میں پہ نہیں آئے، ہے. آپ نے کہا اس کو بھی چھوڑا. جلال العیون ایک اچھا، فارسی آپ کیا کتاب کہہ ہے، رہے ہیں اب کہ میں اس کے آپ کو اصول کافی اور ان چیزوں کو بتاؤں؟ وہ خطبۃ البیان یہ غالیوں کی حدیث ہے، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. یہ غالیوں کی بھی تعریف کر دیں علامہ صاحب. یہ غالی وہی ہے نا کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے حق میں غلو کرتے ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں ان کے حق میں جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے حق میں ادعا نہیں کیا. اچھا جو یہ انہوں نے آپ جو کی فضائل کتابوں میں اپنے نہیں لکھی بتائے نا، ہوئی یہ ان ہے. کے متعلق وہ بناتے جائے. آپ خیالات وہ بناوٹی نا، وہ آپ کے پاکستان میں جھوٹ فیکٹریاں لگی ہیں نا فضائل کے، ذاکرین حضرات، موضوع باتیں بتاتے ہیں، موضوعات. جو عوام سے ان کو کتاب میں داد ملتی ہے، عوام کو مزہ آتا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعریف سنتے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ اس میں مش مسالے اچھا لگاتے ہیں نا. ہاں، تو یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ سلسلہ پرانے زمانے سے ہے کہ ایسے افراد ہوتے تھے اور اہل بیت علیہ السلام نے ان کو لعنت کیا، ان کو بری طرح اچھا لعنت فرمایا ایسے لوگوں کو. جی ہاں، کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ایسی جھوٹی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی اپنے متعلق یہ باتیں انہوں نے نہیں فرمائی ہے. جیسے بعض وہی میری درمیان میں بات رہ گئی، وہ کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ انہوں نے اللہ کی بھی مشکل حل کی جب معراج شریف کو اوپر گئے تو اللہ نے ان کو کچھ چیز پیش کی، جنت کے پھل فروٹ حضور علیہ السلام کو، تو وہ آپ تو پاک ہے، اللہ پہ ذات پاک ہے. تو پھر وہ حضرت علی کو گئے تو انہوں نے اس طرح ہاتھ کر کے کھایا تو ان کی انگوٹھی سے حضور پاک نے پہچان لیا. یہ ساری باتیں اس طرح کی، یہ ہم ایف اے میں پڑھتے تو اس وقت لوگ ادھر ذکر میں اپنی محفلوں میں پڑھتے تھے. یہ جو کہہ اس دے طرح کہ کی باتیں، امام علی اس علیہ طرح کی جو السلام نے باتیں اللہ کی سنتے ہیں مشکل نا، حل کر پھر دیا نا، وہ لوگ اللہ آپ پرابلم میں تھے. اگر واقعا یہی کہہ دے کہ وہ اللہ سے زیادہ پاورفل ہے تو وہ بالکل اس کے کفر میں شک نہیں ہے، وہ کافر ہے. اللہ یاری صاحب، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر چیز پر قادر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے. بھی یہ عقیدہ، آپ ہمارا کی بھی یہ عقیدہ علی کے اوپر قادر ہے. ہیں جی. دیکھیں یہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ہمارا بھی یہ عقیدہ، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی چیز اللہ اپنے انبیاء کو بتاتا ہے، اجازت دیں، اجازت میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی چیز اللہ اپنے ملائکہ کو بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوصیاء کو بتاتا ہے، تو یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ غیب کا علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو دیا نا.
غیب تو وہ ہے جو صرف اللہ جانتا ہے، جو اللہ نے نہ نبی کو دیا کسی کو نہیں دیا نا، وہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کو ہاں، اطلاع علی الغیب کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے بہت ساری چیزیں، وہ ان کو مثلا انہوں نے عرش دیکھا، جنت دیکھا، نار دیکھا نا، وہ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمیں تو اس کا ایک ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے نا، وہ علم غیب نہیں ہے، وہ علم غیب نہیں آپ کی ہے، کتاب علم غیب وہ ہے جو صرف اللہ جانتا ہے۔ جی تو پھر یہ جو کتابوں میں جی بتاؤ۔ میرا بس یہ سوال ہے کہ جو شیعہ کتب میں لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے؟ علی اللہ سے کسی افضل ہے شیعہ اور علی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام علم غیب جانتے تھے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عبارت اس میں یہ ہے، دیکھیں کہ وہ آئندہ کے واقعات جانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا، اللہ نے ابھی میں نے حدیث دکھا دی نا صحیح مسلم کی کہ پیغمبر نے خطبہ دیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو بہت سارے اسرار بتایا نا، وہ علم غیب نہیں ہے، کیونکہ وہ علم غیب وہ صرف اللہ جانتا ہے نا۔ اگر کوئی چیز اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کرتا ہے تو وہ تو اس طرح نہیں ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، اللہ کی تفضل سے، اللہ کی فضل و احسان سے وہ بھی جانتے ہیں، پر وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کو بتائیں یا امام علی علیہ السلام کو بتائیں، اہل بیت علیہ السلام کو بتائیں، وہ علم غیب نہیں ہے بھائی۔ تو حسن اللہ یاری صاحب، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ بعد کا جو علم ہے وہ یہ اماموں کے بیچارہ پاس ہے۔ مطالعہ کر رہا ہے، مطالعہ اس کو نقل مل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس کو چیٹ آ رہا ہے، اس کو حسن پڑھ کے اللہ یاری یار صاحب، تو تیاری کر کے آ جا نا، تیاری کر کے آ جا، ابھی مطالعے کا وقت نہیں ہے۔ نہیں اوئے، تو کہاں آپ چل چھڑا رہے ہیں، تو آپ چلیں جی، آپ سے میں نے جا تو نہیں، آپ کی کتب کے حوالے آپ خوش ہو جاؤ جی، پہلے جان چھڑا دی۔ پہلے آپ اس سے فرار ہوئے، پہلے آپ نے کہا کہ کلمہ کہاں گیا دکھانے مولوی والا ابرار بھائی؟ اپنے چودھری صاحب، ابرار صاحب کہاں ہیں؟ تیار ہیں؟ 11 بجے ان سے مناظرہ ہونا تھا نا چودھری جی، چودھری صاحب جاگ جاؤ۔ آپ ٹھیک ہے جی فرار ہو گئے نا، ناظرین، یہ آج کا یہ جو کلمہ کا اور توحید کا مناظرہ ہے وہ ختم ہوا ہے، اللہ یاری صاحب فرار ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جیت گئے۔ جیت گئے، تالیاں، ٹافیاں، سب کچھ ٹھیک ہے بھائی۔ ابرار بھائی وہ کاٹ کے چلے گئے جی، ناراض ہو گئے شاید۔